بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایجوکیشن پوائنٹ۔ ڈیئر، ہربین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے لیے ہاؤ ٹو اپلائی، اس پر ویڈیو بناتے ہیں۔ ایک بات نوٹ کریں کہ چائنا کے ہر یونیورسٹی کو CSC پر چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ پر اپلائی کرنے کا طریقہ کار سیم ہے۔ تو اس ویڈیو کے بعد آپ کو ہر یونیورسٹی کو اپلائی کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ ایک ویڈیو تمام یونیورسٹیز کے لیے کافی ہے۔ جو ڈفرینسز ہے کچھ یونیورسٹی میں تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہے اپلائی کرنے کا، وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتا ہوں۔ تو فرسٹ آف آل ہربین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا افیشیل لنک یہ ہے جو آپ کو ویب سائٹ پہ نظر آ رہا ہے۔ اپلیکیشن کا ڈیڈ لائن 2 ہے، ایک ہے 31 دسمبر 2024 اور ایک ہے 20 فروری 2024۔ تو دونوں سیم ہے، دونوں کا سیم ویلیو ہے، ڈیفرنس نہیں ہے۔ اگر آپ کو ابھی ایکسیپٹنس لیٹر ملتا ہے 31 دسمبر تک تو آپ اپلائی کریں، ایز سون ایز پاسبل کے بیس پہ اپلائی اچھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر 31 دسمبر تک نہیں ملا تو 20 فروری تک آپ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایکسیپٹنس لیٹر مسٹ نہیں ہے، لیکن اسپیشلی PhD والوں کے لیے یہ بہت زیادہ ایڈمیشن کے چانسز بڑھاتی ہے، اور ماسٹر والوں کے لیے 70% تک اس کے سکور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ کی چانسز بڑھانے میں صرف رول ادا کرتی ہے، باقی مسٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس ویب سائٹ پہ studyinchina.cdu.edu پہ جانا ہے۔ وہاں یہ پورا اپلائی کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو ہی آپ اس لنک پہ چلے جائیں گے تو آپ نے ٹائپ B سلیکٹ کرنا ہے، اور ٹائپ B کے بعد یہ کوڈ سلیکٹ کرنا ہے۔ ہر یونیورسٹی کا اپنا کوڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ 1002-13 اس کی جگہ اگر آپ 14 پٹ کرتے ہو تو دوسری یونیورسٹی کا نام آئے گا، ہربین کا نام نہیں آئے گا۔ سٹیپنڈ کیا ہے 3000 ماسٹر والوں کو دیں گے، 3500 ڈاکٹر اسٹوڈنٹس کو دیں گے، PhD اسٹوڈنٹ کو۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ جو نوٹ ورتی ہے وہ یہ ہے کہ ماسٹر کے لیے اسٹڈی کا ڈیوریشن 3 ایئر ہے۔ 3 ایئر تک آپ کو یہ اسکالرشپ ملیں گے۔ 3 ایئر میں اگر آپ نے ماسٹر ڈگری کمپلیٹ نہیں کی تو وہ آپ کو 1 سال 6 مہینے 7 مہینے ایکسٹینشن دیں گے، بٹ اسکالرشپ نہیں دیں گے۔ PhD والے نوٹ کریں کہ آپ کو 4 ایئر تک یہ اسکالرشپ ملے گی، 3500 RMB پر منتھ۔ لیکن اگر آپ 4 سال میں PhD مکمل نہیں کرتے تو آپ کو ایک ایکسٹرا ایئر بھی ملے گا وتھ اسکالرشپ، آپ کو اسکالرشپ بھی ملے گا، مطلب آپ کو اسکالرشپ 5 سال تک ملے گا۔ CSC والے، صرف CSC جو لوگ CSC اسکالرشپ پر سلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ تقریباً ہر یونیورسٹی کے سیم ریکوائرمنٹس ہے، ہر یونیورسٹی کے سیم ریکوائرمنٹس ہیں۔ سب سے پہلے آپ گڈ ہیلتھ میں ہو، فزیکلی مینٹلی سیٹ ہو، آپ کا تعلق چائنا سے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ 2 اسکالرشپ ایٹ اے ٹائم نہیں لے رہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو آپ کا ایج 35 سے کم ہو، اگر آپ ڈاکٹر کے لیے اپلائی کر رہے تو آپ کا ایج 40 سے کم ہو۔ لینگویج پروفیشینسی سرٹیفکیٹ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے، جس طرح عرب ممالک ہے جہاں پہ کورسز عرب لینگویج میں پڑھائے جاتے ہیں تو اس کے لیے IELTS اور ٹفل مسٹ ہو جاتا ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا جیسے کنٹریز کے لیے جہاں پہ انگلش بیچلر لیول پہ تقریباً ہر کورس انگلش میں ہوتا ہے، وہاں پہ ٹفل IELTS کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہاں صرف آپ اپنے اکیڈمی سے انگلش لینگویج کا سرٹیفکیٹ لے لے کہ اس پہ یہ لکھا ہو کہ انہوں نے پریویس جو اسٹڈی کی ہے وہ انگلش میں کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہو گیا۔ باقی اگر آپ چائنیز ٹاٹ پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے HSK کا ٹیسٹ ضرور پاس کیا ہو اور اس کو آپ اپلوڈ کرو گے۔ یہاں پہ ایک چیز اہم ہے جو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ ماسٹر کے لیے آپ چائنیز ٹاٹ پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ شرط یہ ہو کہ وہ آپ کو کہے کہ آپ نے ایٹ دی اینڈ، مطلب جب آپ ماسٹر کمپلیٹ کرتے ہو تو اس وقت آپ چائنا HSK ٹیسٹ بھی پاس کرو گے، تو یہ ڈیل صحیح ہے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن PhD کے لیے چائنیز اسٹارٹ پروگرام کے لیے کبھی اپلائی نہ کریں۔ انگلش اسٹارٹ پروگرام کے لیے لینگویج سرٹیفکیٹ مسٹ نہیں ہے، صرف آپ نے اپنے انسٹیٹیوٹ سے بنانا ہے ایک سرٹیفکیٹ۔ باقی
اپلیکیشن ڈاکومنٹس جب آپ اپلائی کرو گے وہ میں دکھاؤں گا کہ کون کون سے ڈاکومنٹ ضروری ہے، یہ سارے ضروری ہے، تو اس پہ اپلائی کے وقت بھی بات کرتے ہیں کمپلیٹ۔ یہاں پہ کچھ چیزیں نوٹ کریں۔ اسٹڈی پلان 1500 ورڈ، ایٹ لیسٹ 1500 زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا، ایٹ لیسٹ کا مطلب ہو کم نہیں ہو سکتا۔ اور ٹیمپلیٹ انہوں نے دیا ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ یہاں ویب سائٹ پہ اسٹڈی پلان کا ٹیمپلیٹ اویلیبل ہے، آئی شو یو۔ فزیکل ایگزامینیشن ریکارڈ یہ بھی انہوں نے دیا ہے، لیکن 6 منتھ سے زیادہ پرانا نہ ہو۔ بینک فیس کتنا ہے؟ 400 اور 60 ڈالر، 400 RMB اور $60، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ اس بینک میں جمع کرنے ہیں، پاکستان کے کسی بینک سے یہ نہیں ہوتا۔ آپ لوگ ایسا کریں کہ پاکستان میں جو ایجنٹس ہوتے ہیں PKR ایکسچینج والے، ان سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں، یا جو بھی بندہ چائنا میں ہو اس سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور جو بھی بندہ چائنا میں ہو وہ علی پے وی چیٹ سے پیمنٹ کر بھی نہیں سکتا، وہ بینک جا کر آپ کے لیے جمع کرے گا۔ ایٹ دی اینڈ اگر آپ کو کوئی نہیں ملا تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کے لیے یہ فیس پے کروں گا، آپ لوگ مجھے PKR دیں گے، میں آپ کے لیے یہ پے کروں گا۔ نان کرمنل ریکارڈ، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، وہ بھی 6 منتھ سے پرانا نہ ہو۔ ایکسیپٹنس لیٹر آپشنل ہے، ٹھیک ہے، لیکن این ایپلیکینٹ از encouraged to contact ہربن انسٹیٹیوٹ ٹیکنالوجی سپروائزر ahead of submission۔ سپروائزر سے پہلے بات کرنا اچھی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں، اوکے۔ اچھا، یہاں پہ جو ڈیفرنس ہے دوسرے یونیورسٹی کو اپلائی کرنے کا اور ہربن کا، وہ یہ ہے کہ ہربن میں آپ اس ویب سائٹ پہ اپلائی کرو گے، ہر یونیورسٹی جس کے لیے آپ CSE پہ اپلائی کرنا چاہو گے، آپ نے اس ویب سائٹ پہ اپلائی کرنا ہے، میں دکھاتا ہوں۔ اور باقی یونیورسٹی کے لیے آپ نے یونیورسٹی پورٹل پر بھی اپلائی کرنا ہوتا ہے، انہوں نے لنک دیا ہوگا، لیکن یہاں پہ آپ نے یونیورسٹی پورٹل پہ اپلائی نہیں کرنا ہے، آپ نے اس ای میل پہ اپنے ڈاکومنٹس سینڈ کرنے ہیں۔ کون سے ڈاکومنٹس؟ یہ جو آپ اس ویب سائٹ پہ اپلائی کرتے ہو، اس پہ میں دکھاتا ہوں آپ کو، لیٹس سی، ایک منٹ۔ جب آپ اس ویب سائٹ پہ اپلائی کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ فارم ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ نے 400 RMB یا $60 جمع کیے، اس کا رسید آپ اس ای میل پہ سینڈ کرو گے ودن 24 اور یہ آپ کو رپلائی دے گا ورکنگ آورز میں، اوکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر آ جاتے ہو، آپ نے کیمسٹری کے لیے اپلائی کی ہو اور پھر آپ کہتے ہو کہ میں فزکس میں ٹرانسفر ہونا چاہتا ہوں، تو یہ چیزیں یہاں نہیں ہوتی، کہیں پر بھی نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے یہاں پہ کلیئر کٹ آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ میجر وغیرہ چینج نہیں کر سکتے۔ سپروائزر ڈھونڈنے کے لیے یہ ویب سائٹ انہوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ ویب سائٹ ہے homepage.hit.edu.cn ہوم انڈیکس، تو اس میں سارے سپروائزر اویلیبل ہے، یہ EN لکھا ہے، اس کے ساتھ آپ اس چیز کو انگلش میں بھی ٹرانسفر چینج کر سکتے ہیں ڈپارٹمنٹ وائز۔ اگر آپ کو سپروائزر چاہیے تو آپ اس پورشن میں یہ ڈپارٹمنٹ گیون ہے یہاں پہ، تو آپ یہاں سے ہر ڈپارٹمنٹ کے سپروائزر آسانی سے نکال سکتے، یہ دیکھ، ٹھیک ہے، سارے سپروائزر اویلیبل ہے۔ ایک ہی سپروائزر پہ کلک کر کے یہاں پر اس کا ای میل، ٹیلی فون نمبر، پورا ایڈریس بھی گیون ہوتا ہے۔ تو یہ ہربن انسٹیٹیوٹ نے جو ویب سائٹ اور جو CSE اسکالرشپ کا اناؤنسمنٹ کیا ہے، بڑے زبردست طریقے سے کیا ہے۔ اگر آپ سپروائزر سے رابطہ کرتے ہو، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے ایکسیپٹنس لیٹر کا فارمیٹ بھیجے، تو یہ ایکسیپٹنس لیٹر کا فارمیٹ بھی یہاں پر اویلیبل ہے، یہ دیکھیں، یہ ایکسیپٹنس کا لیٹر کا فارمیٹ ہے، یہ آپ فل کر کے دوبارہ سپروائزر کو بھیج دے، وہ سائن کر کے آپ کو واپس بھیج دے گا۔ فزیکل ایگزامینیشن ریکارڈ فار فارنر، یہ بھی آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، گوگل میں عام اویلیبل ہے۔ اسٹڈی پلان ہربن انسٹیٹیوٹ والوں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، پاسپورٹ نمبر، پاسپورٹ نیم، پاسپورٹ نمبر، اسکول، میجر، ایکسپیکٹڈ سپروائزر، ایکسپیکٹڈ ریسرچ ایریا، لیکن یہاں پہ یہ سارے جو بھی چیزیں ہیں اس کو آپ پٹ کر دیں۔ ایجوکیشن بیک گراؤنڈ فرام انڈر گریجویٹ پیریڈ، مطلب سب سے پہلے کم ایجوکیشن لکھ لے، FSc لکھ لے، پھر بیچلر لکھ لے اور پھر ماسٹر لکھ لے اگر اویلیبل ہو۔ ایک چیز یاد رکھیں، اچھا، نیشنل رینکنگ اینڈ ویب سائٹ، آپ کی یونیورسٹی کا نیشنل رینکنگ کیا ہے، تو آپ گوگل میں لکھ لیں نیشنل رینکنگ آف فلانا یونیورسٹی، تو جس ویب سائٹ سے آپ کو رینکنگ مل جائے اس
ویب سائٹ کا لنک بھی یہاں پر پٹ کرے. کیوں اس رینکنگ اور یونیورسٹی کا نام لکھے گوگل میں, تو جس ویب سائٹ سے آپ کو یہ ملے وہ بھی یہاں پہ پٹ کرے. ایک چیز نوٹ کرے کہ آپ نے کبھی بھی یہ پروپوزل کا جو فارمیٹ ہے یہ آپ نے دوسری یونیورسٹی کے لیے یوز نہیں کرنا ہے. اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہو لیکن یہ یوز نہ کریں, کیونکہ اس میں یہ لوگو کچھ ایسے ورڈز ہوتے جس کو آپ کو سمجھ نہیں آتی اور وہ ہاربن انسٹیٹیوٹ سے ریلیٹڈ ورڈز ہوتے ہیں, تو یہ نہ کرے, یوز نہ کرے. ٹھیک ہے, ہاں اس فارمیٹ سے آپ سیمپل لے سکتے ہیں. اپلائی کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگ یہ کریں کہ یہاں پہ اپنا پروگرام دیکھیں. یہ ایکسل فارم میں انہوں نے دی ہے کہ آپ کا پروگرام اویلیبل ہے یا نہیں ہے. جس چیز کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہو کیا وہ اویلیبل ہے اس یونیورسٹی میں یا نہیں, یا میں ویسے اپلائی کر رہا ہوں. تو یہ دیکھیں, یہ ہے سی ایس سی ماسٹر ڈگری پروگرام انگلش. سی ایس سی ماسٹر پروگرام انگلش میں وہ اسکول مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح سول انجینئرنگ ہے اس کے اندر برانچز ہے, سول انجینئرنگ, میکینکس, اس طرح. ایک اور میں آپ کو ایگزامپل دے دوں, اسکول آف مینجمنٹ. اب اس میں اسکول آف مینجمنٹ میں آپ پبلک مینجمنٹ, مینجمنٹ سائنس اینڈ انجینئرنگ, بزنس ایڈمنسٹریشن, اپلائیڈ اکنامکس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں آرام سے. اسکول آف ایسٹرونک, تو اس میں اس ریسرچ کے ریلیٹڈ ایڈمیشن اویلیبل ہے. تو اس طرح آپ پہلے یہ کنفرم کریں کہ یہاں پہ میرا میجر اویلیبل ہے یا نہیں ہے. سیم لائک آپ سی ایس سی ڈاکٹر ڈگری پروگرام کو بھی آپ یہاں پہ ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ انگلش ڈاٹ میں صرف دکھا رہا ہوں, اگر آپ کو چائنیز میں انٹرسٹ ہے تو وہ بھی دیکھ لیں. تو چائنیز سی ایس سی ڈاکٹر پروگرام ان انگلش, اسکول آف ایسٹروناٹکس میں یہ فیلڈ اویلیبل ہے, یہ سب فیلڈ ہے. یہ اسکول آف میکٹرونک انجینئرنگ, اس میں یہ سب فیلڈ ہے. اسکول آف مٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ, اسکول آف انرجی سائنس اینڈ انجینئرنگ, یہ سارے تقریباً 18 فیلڈس میں یہ پرووائڈ کر. اسکول آف انوائرمنٹ میں سول انجینئرنگ بھی ہے, انوائرمنٹل سائنس اینڈ انجینئرنگ بھی ہے. تو یہ سارے فیلڈس اگر ہے تو آپ اپنا اپلیکیشن پروسیس کنٹینیو کریں. اچھا, اپلیکیشن پروسیس کے لیے فرسٹ آف آل آپ نے اس ویب سائٹ پہ کلک کرنا ہے. جب آپ کلک کرتے ہو تو آپ کے پاس آ جاتا ہے, دیکھیں, لیٹس سی, آپ کے پاس یہ چیز اوپن ہو جاتا ہے. اگر آپ فرسٹ ٹائم ہے, بالکل نئے ہیں, تو آپ کریٹ این اکاؤنٹ پہ کلک کریں. ڈیئر نوٹ کریں, یہ چیز نوٹ کریں, آپ کو سی ایس سی پورٹل پہ رجسٹریشن کے وقت ڈیفیکلٹیز آئیں گی. کبھی ای میل نہیں آئے گا, کبھی کچھ ہوگا, کبھی کچھ ہوگا, لیکن ان کے ساتھ آپ نے بار بار ٹرائی کرنا ہے. ایک چیز جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یوزر نیم نہیں لیتا. تو یوزر نیم ڈزنٹ ڈیپینڈ کہ آپ کچھ بھی دے دیں, اپنے محلے کا نام دے دیں, اپنے لیپ ٹاپ کا نام دے دیں, کسی بھی چیز کا نام دے دیں. یوزر نیم آپ کے اپلیکیشن پہ کوئی اثر نہیں کرتا. پھر سبمٹ پہ کلک کریں, یہ چیزیں فل کر کے سبمٹ پہ کلک کریں, آپ کو ای میل آ جائے گا. ای میل پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ چیز اوپن ہو جائے گا, آپ کے پاس یہ اوپن ہو جائے گا. پھر آپ نے جو رجسٹریشن کے وقت ای میل اور پاسورڈ دیا ہے یا یوزر نیم دیا ہے وہ پٹ کریں, اور یہاں پہ سائن ان ہو جائے تو آپ کے پاس فرسٹ آف آل یہ پیج اوپن ہو جائے گا, یا یہ پیج اوپن ہو جائے گا, یا آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو جائے گا. لیٹس سی, میں دوبارہ لاگ ان ہو جاتا ہوں, ایکسپائر ہو گیا. یا یہ پیج اوپن ہو جائے گا, اور یا یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا. یہاں پہ مائی اپلیکیشن لکھا ہے, یہاں پہ ٹائپ بی لکھا ہوگا. تھوڑا بہت ڈفرینس ہو سکتا ہے کیونکہ یہ چیز میں نے پہلے سے بنایا ہے. ٹھیک ہے, لیٹ سپوز ہوم ہے تو آپ ڈائریکٹ اپلیکیشن آن لائن پہ جائے. آپ کے پاس یہاں کچھ بھی ہو, ٹائپ بی لکھا ہو تو ٹائپ بی پہ کلک کر کے یہاں پر آ جائے, اور اس میں یہ کوڈ پٹ کرے. کوڈ پٹ کرتے ہی آپ کے پاس یونیورسٹی کا نام آ جائے گا. یہاں پہ ایڈٹ پرسنل ڈیٹیل لکھا ہے پہلے, ٹائپ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا, تو ایڈٹ پرسنل ڈیٹیل پہ کلک کریں. جب آپ ایڈٹ پرسنل ڈیٹیل پہ کلک کرتے ہیں تو آپ یہ پورشن مکمل کریں. 3 پورشن ہے یہاں پہ, پرسنل انفارمیشن, ایجوکیشن اینڈ امپلائمنٹ ہسٹری, اس پلس پہ کلک کریں تو یہ اوپن ہو جائے گا. ادر کانٹیکٹس, پلس پہ کلک کریں تو یہ اوپن ہو جائے گا. جو چیزیں مینڈیٹری ہے اس کے اندر لکھا ہے مینڈیٹری,
ٹھیک ہے، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے مینڈیٹری، اس کے بغیر اپلیکیشن سبمٹ نہیں ہوتا. جو چیزیں مینڈیٹری نہیں ہیں اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر گیون نیم، یہ مینڈیٹری آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہاں پہ نیم دینا ہوگا. اوکے ڈیئر، یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مشکل ہے، میں جلدی بتاتا ہوں. گیون نیم سر نیم، اس میں غلطی نہ کریں. ڈیٹ آف برتھ، جینڈر، شادی شدہ غیر شادی شدہ، کنٹری آف برتھ جہاں آپ پیدا ہوئے ہو، جس سٹی میں پیدا ہوئے ہو، کون سے مذہب پہ ہو، نیشنلٹی، نیٹیو لینگویج، اپنا لینگویج لکھیں، انگلش نہ لکھیں یہاں پہ. پاسپورٹ نمبر، ڈیٹ آف ایکسپائری آف پاسپورٹ نمبر یہ لکھ لیں. پرسنل کانٹیکٹ انفارمیشن، آپ کے جو پرسنل کانٹیکٹ انفارمیشن ہے، جس ای میل کو، جس موبائل نمبر کو آپ زیادہ یوز کر رہے ہیں وہ دے دیں. ایڈریس یہ بھی بالکل کریکٹ لکھیں، ٹھیک ہے. ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبر، ایسے بندے کا نمبر لکھ لیں جس کے ساتھ ایمرجنسی میں کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو موسٹ بیسٹ آپشن بردر ہے، ٹھیک ہے. اس کا ای میل، اگر اس کا ای میل نہیں ہے تو آپ کا اگر دوسرا ای میل ہے تو وہ پٹ کرے. تو یہ فارمیلٹیز ہے، بٹ کوشش کرے کہ صحیح ہو، ٹو دی پوائنٹ ہو. اچھا، ایجوکیشنل اینڈ امپلائمنٹ ہسٹری. دیکھیں ڈیئر، اگر آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو صرف بی ایس کی ریکوائرمنٹ پٹ کر دیں، اٹس اوکے. اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو بی ایس اور ماسٹر کے لیے فارم فل کر دیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ انہوں نے فل 3 گیون ہیں، لیکن آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو صرف بی ایس کی پٹ کر دیں. اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ اگر آپ ماسٹر کے لیے کر رہے ہیں تو بیچلر اور ایف ایس سی کے پٹ کر دیں. اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے کر رہے ہیں تو ماسٹر اور بیچلر کے پٹ کر دیں، پھر ایف ایس سی نکال دیں. اچھا، یہاں پہ دیکھیں ہم ماسٹر کے لیے لیٹ سپوز اپلائی کر رہے ہیں تو ایجوکیشن لیول ایف ایس سی سے سٹارٹ کریں، سینئر ہائی اسکول. فیلڈ آف اسٹڈی پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، کمپیوٹر سائنس، آرٹس جو بھی تھا. کنٹری، انسٹیٹیوٹ نیم وہ لکھ لے. کوالیفیکیشن ایف ایس سی، یہ ایگزامپل میں گیون ہے. ایئر اٹینڈڈ، کب کیا ہے ایف ایس سی، تو وہ ایئر فرام ٹو لکھ لے. اچھا، یہاں پہ آپ کو فکس ڈیٹ یاد نہیں ہوتا کہ کس ڈیٹ کو میں نے اسٹارٹ لیا تھا، کس کو فنش کیا تھا، تو وہ جسٹ 2 ایئر پورا کر کے ڈیٹس اس کے مطابق اندازتاً لکھ لے. بیچلر ڈگری، ٹھیک ہے، انہوں نے اس ترتیب سے دیے ہے. کون سے فیلڈ میں کیا ہے، کیمسٹری، بایو، جو بھی ہو. پاکستان، انسٹیٹیوٹ نیم، کوالیفیکیشن بی ایس سی، کب اٹینڈ کیا تھا، کب ختم ہوا تھا، یہ والا چھوڑ دیں، یہ مینڈیٹری نہیں ہے کیونکہ پورا ہو گئے. امپلائمنٹ، یہ فارم، یہ چیز آپ نے فل کرنا ہے، یہ مینڈیٹری ہے. اب آپ نے کوئی جاب نہیں کیا ہے تو نیل لکھ لیں. کوئی پرائیویٹ ٹیچنگ وغیرہ کیا ہو تو اگر نہیں لکھنا ہے تو وہاں نیل لکھ لیں کیونکہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. ادر کانٹیکٹ میں ہے نیم آف کانٹیکٹ پرسن آف آر آرگنائزیشن ان چائنا. تو یہاں پر یاد لگے، سب لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے کانٹیکٹ انفارمیشن دے دیں، اس طرح نہیں ہوتا ڈیئر. یہاں پہ آپ اپنے سپروائزر کا نام لکھ لیں، اس کا موبائل نمبر لکھ لیں، اس کا ای میل لکھ لیں، اس کا ایڈریس ایکسیپٹنس لیٹر پہ لکھا ہوتا ہے وہ لکھ لیں. اگر وہ نہیں ہے تو یونیورسٹی کی انفارمیشن لکھ لیں. یونیورسٹی کی انفارمیشن یہ ہے، ایٹ دی اینڈ ہر یونیورسٹی نے اپنے انفارمیشن گیون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یونیورسٹی کی انفارمیشن لکھتے وقت یہاں نیم آف دی یونیورسٹی لکھ لیں، کانٹیکٹ پرسن آرگنائزیشن، موبائل نمبر لکھ لیں، اس کا ای میل، فیکس، ایڈریس سب کچھ لکھ لیں. وائف نیم، فادر نیم، مدر نیم، اس کا ایج لکھ لیں. اور ایکوپیشن نہیں ہے تو جسٹ ہاؤس وائف یا نیل لکھے. ویریفائی اینڈ سیو. ویریفائی اینڈ سیو پہ آپ کلک کرتے ہو تو اس کے بعد فنش پہ کلک کریں. فنش پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس ڈائریکٹ آ جاتا ہے ٹائپ بی، ٹھیک ہے. تو ٹائپ بی پہ کلک کر لیں. تو یہ میں آلریڈی اس پہ کام کیا تھا تو دیٹس وائی ٹائپ بی میرے پاس نہیں آ رہا تھا. جب آپ ٹائپ بی پہ کلک کرتے ہو تو یہاں پہ ایجنسی نمبر لکھ لیں. ہر یونیورسٹی کا ایجنسی نمبر لکھا ہوتا ہے. جو ہی ایجنسی نمبر آپ لکھتے ہو یہ چیز آٹومیٹیکلی آپ کے سامنے آ جاتا ہے. انسٹیٹیوٹ کا نیم آٹومیٹیکلی آپ کے سامنے آ جاتا ہے. چائنیز پروفیشینسی نن لکھ لیں. اگر آپ اس پہ گڈ یا ایکسلنٹ لکھتے ہیں تو وہ آپ سے اسکور مانگتی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. انگلش پروفیشینسی آپ ایکسلنٹ لکھ لیں. اپلائی ایز، یہ اہم ہے، آپ نے ماسٹر کے لیے اپلائی کرنی ہے یا ڈاکٹر اسٹوڈنٹ کے لیے کرنی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی ڈگری کون سی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کس چیز کے لیے اپلائی کرنی ہے. اس بیس پہ آپ کا آگے کا پروسیس ہوگا. تو آپ نے ماسٹر پٹ کیا، یہاں پہ چائنیز یہ پٹ کیا. اب جب آپ یہ 2 پٹ کرتے ہیں تو اس کے نیچے ڈسپلن اپلائنگ فار وہ آ جاتے ہیں اور وہ اس کے مطابق آ جاتے ہیں جو آپ یہاں پہ پٹ کرتے ہو. کہاں چلا گیا، جو آپ یہاں پہ پٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اپلائی ایز، تو اپلائی ایز پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے یہ والا لسٹ کریٹ ہو جاتا ہے. تو دیکھیں
इंजीनियरिंग, अब इंजीनियरिंग में आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई करनी है, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। लेट सपोज मैं मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो मैनेजमेंट में ये 3 फील्ड सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। ड्यूरेशन ऑफ मेजर स्टडी ये खुद बखुद क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, ओके। एवर स्टडी और वर्क इन चाइना, नो। एवर स्टडी इन चाइना अंडर CSC स्कॉलरशिप, यस नो, ये डिपेंड करता है अगर आप कर रहे हो या नहीं। वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक करने के बाद ये कुछ चीज़ें मिस है, दैट्स वाई ये वेरीफाई नहीं हो रहा। आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके पास है सबसे पहले आपका फेस फ़ोटो, जो आप पासपोर्ट या CNIC के लिए बनाते हैं उस तरह। वाइट बैकग्राउंड मैं रिकमेंड करता हूँ, ओके। इस तरह ज़मीन वगैरह में मतलब पीछे पूल कुछ भी हो, ये चीज़ें ना हो। वाइट बैकग्राउंड, सिंपल सा प्रोफेशनल पिक्चर हो। आपकी जो लेटेस्ट डिग्री है, लेटेस्ट डिग्री मीन अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी बैचलर की डिग्री की फ़ोटो स्टेट और वो नोटराइज हो। व्हाट इज़ नोटराइज, उस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। गूगल में भी इस चीज़ को सर्च करते हैं। आपने किसी भी कोर्ट कचहरी में जाकर वहाँ बैठे वकील हजरात से इस चीज़ को नोटराइज करने, वो जानते हैं कि हाउ टू नोटराइज। ट्रांसक्रिप्ट की फ़ोटोस्टेट कापी भी आपने नोटराइज करनी है, ओरिजिनल नहीं, नोटराइज। स्टडी प्लान आपके सामने उन्होंने दिया है फॉर्मेट, उसके मुताबिक स्टडी प्लान बनाकर यहाँ पर अपलोड कर दें, ओके। रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, इसे कहते हैं रिकमेंडेशन लेटर, हम रिकमेंडेशन लेटर कहते हैं, जो आप उस यूनिवर्सिटी से लेते हैं जहाँ से आपने बैचलर किया है। यहाँ एड प्रोवाइडर ना करें, अपलोड पे सिर्फ क्लिक करें, यस पे क्लिक करें, और जहाँ पर आपने वो रिकमेंडेशन लेटर लिखा है रखा है वहाँ से अपलोड करें एंड गो अहेड। ये यस 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 मीन मैंडेटरी है ये चीज़ें। पासपोर्ट होम पेज बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, जो भी चीज़ आप अपलोड कर रहे हो HD प्रिंट में वो हो, स्कैन हो। फिज़िकल एग्जामिनेशन ये भी मस्ट है। पेपर पब्लिश्ड हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मस्ट नहीं है। आपके कोई आर्ट्स, कोई स्किल्स, कोई म्यूज़िक वगैरह फ़न आता हो वो आप अपलोड करें। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले अपना एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड करें। इसके अलावा आप CV कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेट हो आपके पास वो अपलोड कर सकते हैं। चाइना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट HSK ये आपके पास नहीं होगा मोस्टली, तो ना करें। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट IELTS है, टफल है, इट्स ओके, अपलोड करें। अगर नहीं है तो अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से लेकर वो अपलोड करें। मैंडेटरी नहीं है बट अपलोड करें। प्री एडमिशन लेटर ये तब आपको मिलता है जब आपको एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं, तो 1-2 महीनों बाद ये आपने यहाँ पे अपलोड करना है। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपलोड करें और फिर सबमिट करें। जब आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो ये आपका एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे प्रिंटेबल, प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप ये प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो आपने किसी से कहना है कि मेरे लिए 400 RMB इस बैंक में जमा करे, और उसको ये भी बताए कि जिस रसीद पे फ़ीस जमा करनी है उस पे मेरा पासपोर्ट नंबर ज़रूर हो। यहाँ पे लिखा है प्लीज़ मेक द एप्लीकेंट पासपोर्ट नंबर ऑन द रिमिटेंस वाउचर, ठीक है। तो ये फॉर्म जो आप यहाँ डाउनलोड करते हो और ये रसीद, ये दोनों इस ईमेल पे सेंड कर दे, ओके। और ये आपको विदिन 24 और रिप्लाई देगा। डियर, ये है पूरा प्रोसीजर चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर किसी भी यूनिवर्सिटी को। सिर्फ ये फ़र्क होता है कि बाकी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करनी होती है, और यहाँ पर आपने ये फॉर्म ईमेल पर सेंड करनी। बाकी यही एक प्रोसीजर है और यही एक वीडियो आपके लिए